اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز چاشت جو ہے یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد، جب سورج صبح نکلے اور قدرے بلند ہو جائے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز چاشت۔ اور اس سے پہلے ہے صلاۃ اشراق، یعنی سورج جو ہی بلند ہو جائے اس کی کرنیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں ارد گرد، تو ان کرنوں کے جو ہے نظر آنے کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے صلاۃ اشراق۔ یہ 2 رکعت نماز ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صبح دن میں یہ 2 رکعات ادا کر لی تو گویا سارے دن کے کاموں میں اس کی کفایت کی جائے گی، چاہے وہ دنیاوی کام ہو اللہ پاک ان میں بھی کفایت اور برکت نصیب فرمائیں گے، دینی کام ہو ان میں بھی اللہ پاک کفایت اور برکت نصیب فرمائیں گے، اور پھر اس کے کام جو ہے وہ خزانہ غیب سے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو آدمی نماز اشراق کی جو ہے وہ پابندی کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس آدمی نے فجر کی نماز ادا کی، اپنی جگہ پر بیٹھا رہا سورج طلوع ہونے تک، اور اس دوران کسی سے کوئی لغو بات نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تلاوت میں مشغول رہا، تو پھر اس نے سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی تو گویا اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دیا گیا۔ اور پھر اس میں کفایت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے، جس سے قرآن مجید مقصد اس کا انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اب اس میں شفا ہے، برکت ہے، نور ہے، ہدایت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہیں۔ تو اس میں دوسری نماز آتی ہے صلاۃ اشراق، اشراق کے بعد صلاۃ چاشت۔ تو یہ تھوڑی جب سورج زیادہ بلند ہو جائے اور اس کی توجہ محسوس ہونے لگے تو اس وقت جو ہے اس نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصاً تاکید فرمائی اور یہ نماز ارشاد فرمائی کہ آپ جو ہے وہ صلاۃ چاشت جو ہے آپ اس کو ادا کیا کریں، اور خصوصاً تاکید فرمائی اس کی وجہ سے اللہ رب العزت، یعنی جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے صلاۃ چاشت تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر جو آدمی ان پر مداومت اختیار کرے، اب 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غنائے باطنی نصیب فرما دیتے ہیں، یعنی کہ دنیاوی مال اس کے پاس ہو یا نہ ہو اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور جو تھوڑے پر کفایت ہے اور جو تھوڑے پر جو ہے وہ انسان کا راضی ہو جانا ہے، اللہ پاک یہ انسان کو ملکہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو شخص مالدار ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ جو آدمی اپنی دنیا کی گنا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی ضروریات میں، اسے چاہیے کہ سورج کے بلند ہونے کے بعد یہ جو ہے صلاۃ چاشت کا اہتمام کرے۔ اور صلاۃ اوابین جو ہے وہ مغرب کے بعد ہے، 6 رکعات ہیں، اس میں بھی 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس آدمی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خصوصی نگاہ کرم میں رہتا ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعت صلاۃ اوابین کا اہتمام کرے۔ جتنے فضائل ہیں وہی صلاۃ چاشت کے ہیں، وہی اوابین کے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہمیں ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے اللہ رب العزت سے براہ راست لینے والے بن جائیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اوپر جب بھی کوئی مشکلات، پریشانیاں، مصائب اور تکالیف آ جاتی تو وہ نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے رجوع کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی ایسا امر پیش آتا جو انسان کو خوف، انسان کے دل میں خوف پیدا کرنے والا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یہ قیمتی قیمتی تحفے ہیں، رمضان المبارک میں ان کا اہتمام فرمائیں، معتکفین حضرات خصوصاً ان کا اہتمام فرمائیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں وہ بہاریں لائیں گے جو آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر ذکر و اذکار کی کثرت، درود پاک کی کثرت ہو، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔